بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جو طاقت میں بے مثال، ہنر و فن میں بے نظیر، لیکن غرور و سرکشی میں سب سے آگے تھی۔ یہ ہے قوم عاد، وہ قوم جس کی طرف اللہ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کی نسل سے تھے۔ انہی کی اولاد سے عاد اور ارم کی بستیاں وجود میں آئیں۔ قوم عاد احقاف کے علاقے میں رہتی تھی، ریت کے اونچے ٹیلوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی جسمانی قوت عطا کی تھی۔ حدیث و آثار میں آتا ہے کہ ان کے قد بہت لمبے، بدن مضبوط اور طاقت حیران کن تھی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم والے جن کے جیسے ستونوں والے محلات دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ یہ لوگ بلند و بالا محلات بناتے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور پھر اپنی کاریگری پر فخر کرتے پھرتے تھے، لیکن ان سب کاموں کا مقصد صرف نمائش اور کھیل تماشا تھا، کوئی ضرورت نہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہ لوگ آباد ہوئے اور شیطان نے انہیں دوبارہ بت پرستی کی طرف لگا دیا۔ دولت، طاقت اور شہرت نے انہیں انتہائی مغرور بنا دیا تھا۔ وہ کہتے تھے، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ حالانکہ وہ اس رب کو بھول گئے تھے جس نے انہیں پیدا کیا اور طاقت دی۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم کے سردار بولے، ہمیں تو لگتا ہے تم بے وقوف ہو، تم پر کسی بھوت یا جن کا اثر ہے۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میں بے وقوف نہیں، میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، طاقت، نسل، مال، ہنر، اور فرمایا، توبہ کر لو، اللہ تم پر آسمان سے خوب برکتیں برسائے گا۔ لیکن انہوں نے مذاق ہی اڑایا، کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھائے جائیں؟ یہ سب پرانی کہانیاں ہیں۔ جب ہود علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا گیا اور مخلصانہ نصیحت رد کر دی گئی تو آپ نے صاف اعلان کر دیا، میں تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں اور اللہ کو بھی کہ میں تمہارے تمام جھوٹے معبودوں سے بیزار ہوں۔ اب تم سب مل کر جو کرنا چاہتے ہو کر لو، تم مجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ جب قوم نے حد سے بڑھ کر تکذیب کی تو اللہ نے پہلے بارش روک دی، خشک سالی پھیل گئی، وہ بارش مانگنے لگے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے نعرے لگانے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، لیکن یہ بادل نہیں، اللہ کا عذاب تھا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان پر ایک نہایت سرد، تیز اور ہلاک کر دینے والی آندھی بھیجی جو ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ دیتی تھی۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ ان کے مضبوط جسم، بڑے قد سب ریزہ ریزہ ہو گئے، وہ ایسے گر گئے جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے زمین پر بکھر جائیں۔ اس پوری تباہی میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں یہ ہوا تک نہیں گئی، وہ جگہ جہاں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند ایمان والے ساتھی موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے ہود اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، باقی پوری قوم صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ، طاقت کے غرور میں ڈوبے ہوئے لوگ جو اللہ کی آیات اور اپنے نبی کی نصیحت کو جھٹلاتے رہے۔ نتیجہ کیا؟ دنیا میں ذلت، آخرت میں بھی لعنت۔ ان کے گھر، ان کے محلات، ان کی بستیاں سب فنا ہو گئیں۔ بعد میں اہل ایمان نے ان کی جگہوں پر قبضہ کیا اور وہاں حضرت ہود علیہ السلام نے زندگی گزاری، پھر حضرہ موت کے مقام پر آپ کی وفات ہوئی۔ اے اللہ، ہمیں انبیاء کی راہ پر چلنے، شرک سے بچنے، ایمان پر ثابت قدم رہنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو ضرور بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پروفٹ سیریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔